اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جو اس نشست میں شرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس سیشن میں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، آپ میں سے اگر کوئی مجھے سن پا رہا ہے تو کائنڈلی مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر۔ اوکے، تھینک یو مچ۔ ویل، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس سیشن میں، کیونکہ یہ ایک مختصر سیشن ہوتا ہے 40 منٹ کا، جس میں ہمیں 2 ٹاپکس کو کور کرنا ہوتا ہے، جس میں قرآنیات ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کانشیس پیرنٹنگ کے اوپر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن میں آگے بڑھیں، میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ جو کانشیس بینگ کا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، یہ اس پروگرام کا تسلسل ہے جو ہم نے رمضان شریف میں شروع کیا تھا۔ رمضان شریف میں ہم نے 8 پروگرامز میں ویکنڈ پہ جو ہم نے کیے تھے، اس میں ہم نے مکمل طور پہ قرآن کا تعارف، جو کہ عمومی طور پہ نہیں کرایا جاتا، اور قرآن کے کردار، قرآن کیسے بات کرتا ہے اور کس سے بات کرتا ہے، اور باقی قوموں کے جب تذکرے آتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، قرآن کن قوانین کو فالو کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کن قوانین کو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے قوانین کے خلاف نہیں کرتا، اپنی سنتوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ ان تمام وہ جو پروگرامز ہم نے 8 کیے اس کا تسلسل تھا، تبھی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی تو ہم شروع کریں گے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ایک کوشش ہے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، اور سب سے پہلے اپنے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی۔ اس کوشش میں ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کانشیس پیرنٹنگ میں ہم یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پیرنٹنگ ہے، یا یہ جو والدینی آپ سمجھ لیں، یہ ایک پورا سائنس ہے، یہ فن ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک عمر ہوئی اور آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے بچے ہو گئے، اور ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے حوالے سے ہماری یہ فیلنگز ہی نہیں جاتی کہ یہ کوئی علم ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے یہ جی علم ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ کانشیس بینگ کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی مختصر میں بتاتا چلوں۔ کانشیس بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنے ساتھ جڑے تعلقات اور اپنے ساتھ جڑی چیزوں کو بہت ہی ڈیپلی دیکھتا ہے۔ مطلب ہر چیز کے، ہر ایکشن کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کو دکھ نہیں رہا ہوتا لیکن مقصد وہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سارا سار سکول جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ پروموٹ ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر یہ ایک ایکسرسائز ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کی خدا کے ساتھ میٹنگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایکسرسائز تو کر رہے ہیں، اس ایکسرسائز میں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا ہمیں کہ یہ جو نماز ہے، یہ قرآن، یہ خدا سے میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کو بھی میں نے ایکسپیرینس کرنا ہے۔ مطلب میں نے یہ کبھی سوچا نہیں، اگر میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تو میں سوائے ایک ایکسرسائز کے کیا کر رہا ہوں؟ مطلب خدا سے اگر میری ملاقات ہی نہیں ہو رہی تو میں کر کیا رہا ہوں؟ تو یہ ایکچولی مذہب، مطلب ایک انسان سے جڑے سب سے اہم ترین جو رشتہ ہے نا، خدا کا رشتہ ہے۔ میں خدا کے بغیر سسٹین ہی نہیں کر سکتا اس دنیا میں۔ مطلب ایک لمحے کے لیے نکال دیں کہ میرا کوئی خالق ہے اور آپ اپنے خود خالق ہیں، خود خدا ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر خدا کو مان ہی رکھا ہے ہم نے، تو کیوں نہ خدا کے ساتھ تعلق کو ڈسکور اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ایک کانشیس ایفرٹ کی جائے، اور وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے۔ اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے اس وقت ہمارے پاس، اس انسانیت کے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہیں۔
تو ہم نے اس مختصر سیشن میں، اچھا یہ کیونکہ تسلسل ہے ان 8 سیشنز کا یہ تسلسل ہے، تو اگر آپ کو بات کہیں سمجھ نہیں آئے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 8 سیشنز آپ مجھ سے پرسنلی میسج کر کے بھی اس کے لنک لے سکتے ہیں، میری فیس بک آئی ڈی پہ جو بھی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، ویسے میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ وہ 8 اگر سیشن آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ جو سیشن ابھی ہونے والے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ دیں گے، کیونکہ اس میں ڈیٹیل انٹروڈکشن، اب ہم انٹروڈکشن نہیں کرائیں گے، اب ہم ڈائریکٹلی قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 20 منٹ، جس میں سے 7 منٹ ہمارے ہو گئے، پہلے 15 منٹ آج کے سیشن میں، پہلے 15 منٹ ہم قرآن پہ گفتگو کریں گے، دوسرے 10 منٹ ہم پیرنٹنگ پہ گفتگو کریں گے۔ پیرنٹنگ پہ گفتگو ایسے ہوگی کہ ایک خاص ٹاپک لیا جائے گا اور اس پہ گفتگو کی جائے گی، لاسٹ 10 منٹ میں آپ کے کوسچنز لیے جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ سے۔ اچھا میں اس کو اسکرین شیئر کر لیتا ہوں اور میں کوئکلی آپ کو ذرا وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں کیا کیا تھا، مطلب اس میں تعارف کرایا گیا تھا، کہ قرآن، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ سکیں، تعارف قرآن، تاریخ اسلام، ترتیب میں 25 پیغمبر اسلام، رسول اور نبی میں فرق، تعارف قرآن، تعارف اسلام، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی سنت کی پیروی کرنے والے، سنت، اسوہ حسنہ اور حدیث میں فرق، تاریخ، تعارف بنی اسرائیل، موضوع اور مضمون قرآن، دعوت و انذار کے 6 مراحل، قرآن کے 7 ابواب، مقصد و ہدف قرآن۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ان 8 سیشنز میں دی گئی ہیں، وہ آپ ضرور جا کے فیس بک پہ، اگر فیس بک پہ آپ نہیں ہیں اور نہیں جڑنا چاہتے تو آپ مجھ سے پرسنلی مجھے میسج کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا تمام چیزوں کے لنک انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اب ہم باقاعدہ اس کی بات شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا سٹارٹ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اوپننگ ہے، اور باقی سارا کا سارا جو قرآن ہے وہ جواب دعا ہے، مطلب یہ ایک دعا ہے، وہ سارا کا سارا قرآن جواب دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے، یہ کس انٹینشن سے مانگی جا رہی ہے، کون لوگ ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں۔ جب نبوت کا اعلان نبوت کیا جا رہا ہے اور قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کو مذہبی صورتحال سمجھنی ہوگی کہ مذہبی صورتحال کیا ہے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے مذہبی صورتحال یہ ہے کہ مذہب کے جو سب سے بڑے نمائندے ہیں وہ یہود ہیں اور نصارہ ہیں، اور یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، مطلب بنی اسرائیل اپنے آپ میں سے بنی اسرائیل بٹ گئے، اور ایک نے یہود کہا اپنے آپ کو، ایک نے نصارہ کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں، قرآن کے جو کیریکٹر ہیں جن سے قرآن گفتگو کر رہا ہے وہ بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے یا منافقین ہے، قریش مکہ۔ تو اس صورت میں مذہبی صورتحال یہ ہے کہ عیسائیوں نے شرک کر لیا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا ہے، اور یہودیوں نے اتنی ڈیویشنز کر دی ہیں، اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ یہ جو ایک عام انسان ہے، مطلب آپ آج کی صورتحال سمجھ لیں مسلمانوں کی، کہ بعض مذہبی لوگ جو سطحی علم رکھتے ہیں، مطلب علماء کی بات نہیں ہو رہی، بعض جو سطحی علم رکھتے ہیں اور وہ قرآن کو پہچان ہی نہیں پائے، تو وہ عام آدمی کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے۔ مطلب آج کا عام مسلمان کنفیوز ہے کہ اتنے زیادہ اسکول آف تھاٹس ہیں، اتنے زیادہ فرقے ہیں، میں مانوں تو کس کو مانوں؟ یہ ایک عام مسلمان کی مشکل ہے، یہ ایک عام انسان کی مشکل ہے۔ سیم یہی مشکل بنی اسرائیل یا جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے پہلے ان لوگوں کی ہے جو سلیم الفطرت ہے، مطلب وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، ان کے جو ماننے والے ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو علماء ہیں یہود اور نصارہ، یہ تو صحیح دین نہیں پیش کر رہے۔ تو اب وہ سلیم الفطرت جو انسان ہے اس دور کے، ان کے دل کی دعا کیا ہے؟ ان کے دل کی دعا ہے یا اللہ
ہم تورات اور انجیل کے ساتھ یہ جو بھی سلوک کر دیں یہ مولوی حضرات، مولوی سے مراد یہود اور نصارہ کے مولوی علماء، ہم تجھے کبھی نہیں بھلائیں گے، ہم تجھے ہی مانتے ہیں، ہم تجھے کبھی بھی نہیں بھلائیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے جو ہمیں ان مولویوں سے نہیں مل رہی۔ تو اب کیا کیجئے؟ اب یا اللہ ہمارے لیے ایک اور رسول بھیجیے، ہمارے لیے ایک نئی رہنمائی بھیجیے، ایک نئی کتاب بھیجیے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں سلسلہ جاری تھا، رسول آ رہے تھے، نبی آ رہے تھے۔ اب 500 سال ہو گئے، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال ہے، تو 500 سال سے نبوت نہیں آ رہی۔ اب جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیویشنز کی ہوئی ہیں، انہوں نے فرقواریت کی ہوئی ہے، مطلب یہود نصارہ کے دشمن ہیں، نصارہ یہود کے دشمن ہیں، حالانکہ دونوں کے دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ جیسے کہ آج ہم مسلمانوں میں مطلب مختلف سکول آف تھاٹ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، سب کچھ لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں عام سلیم الفطرت انسان دل سے تڑپ رہا ہے اور اللہ کو بلا رہا ہے کہ کوئی نیا رسول بھیجیے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اب جب یہ دعا قبول کی ہے تو سورۃ الفاتحہ کی صورت میں سلیم الفطرت انسان نیک لوگوں کی جو تمنا تھی وہ جاری کر دی ہے۔ اب انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اب یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اچھا میں بتاؤں کہ یہ جو ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے، اس کے لیے ہم نے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی جو کتاب ہے البیان، اس کا انتخاب کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سارے بزرگ جو ہیں، تو میں یہ جو انٹروڈکشن ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ ہر انسان کی یہی تمنا تھی کہ نئی رہنمائی آئے، کیونکہ مولویوں نے مذہب کا خانہ خراب کر دیا ہے، ڈیویشنز کر دی ہیں، تبدیلیاں کر دی ہیں۔ جو زمانہ بعثت نبی میں ہر سلیم الفطرت کی انسان کی تمنا تھی، یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس کی راہ ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی۔ مطلب یہود و نصارہ جن کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی، انہوں نے جو دین کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، تو سلیم الفطرت انسان جو لوگ تھے ان کو فکر تھی کہ ہمارے لیے ایک اور رہنمائی آئے۔ تورات انجیل کے بعد آنسو افلاک سے، مطلب اللہ کی طرف سے ایک نئی ہدایت کی دعا، یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ مطلب یہ پوری جو سورہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہا کہ یہ دعا ہے، یہ دعا کرو تو میں رسول بھیجوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیم ٹو سیم مطلب ڈائریکٹ سپیچ میں، مطلب آپ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، مطلب اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ قل الحمدللہ رب العالمین، کہ کہو تمام تعریفیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دس از ڈائریکٹ سپیچ۔ مطلب وہ جو سلیم الفطرت انسان ہیں اور قیامت تک آئیں گے ان سب کی دعا سیم رہے گی، الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، میں ہم اس روز جزا کو مانتے ہیں جس کا تو مالک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مطلب یہاں ایک بہت بڑی زبردست بات ہے، یہاں ایک بہت زبردست بات ہے کہ مذہب اسلام کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے اور قیامت پر ایمان ہے۔ تو دعا جب مانگ رہے ہیں قرآن کے لیے اور رسول کی آمد کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، اے اللہ یہود و نصارہ نے دین کا چہرہ بگاڑ دیا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم توحید سے منکر ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کون؟ ایک کتاب چاہیے، ایک رسول چاہیے جو کتاب آ کے ہمیں پڑھائے۔ اس کی دعا کی جا رہی ہے۔ مطلب دیکھیں اللہ رب العزت نے دلوں کی بات کو اٹھایا، اپنے لفظ دیے، الفاظ دیے،
تو الفاظ کیا دیے؟ اس میں پورے دین کا تھیم بیان کر دیا. تھیم کیا ہے؟ توحید اور قیامت پر ایمان. یہ تھیم ہے, مطلب یہ مرکزی مضمون ہے جس پہ ہر پورے قرآن میں ایمفیسس کیا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ انسان جو نبوت کا انتظار کر رہے ہیں, فریش گائیڈ لائن کی گائیڈنس کی انتظار کر رہے ہیں. یا اللہ, چاہے یہود و نصارہ نے, چاہے ان علماء نے, چاہے ان مولویوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے, مدد تو ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سیدھا رستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ رسولوں پہ کیا, شہداء پہ کیا, صالحین پہ کیا. یہ سیدھے راستے والے تھے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, ہمیں مغضوب نہ کر. کن کی طرح؟ جیسے کہ یہ یہودی ہو گئے, انہوں نے تبدیلیاں کر دی, یہ غضب ناک ہو گئے, ان پہ غضب گرا. ولا الضالین, اور عیسائیوں کی طرح ہمیں شرک میں مبتلا نہ کرنا. مطلب مغضوب سے یہود مراد ہے, ولا الضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں جنہوں نے شرک کیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا اور پورے قرآن کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے. تو اس کو ایک مرتبہ پھر میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. کنکلوڈ یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے مذہبی صورتحال یہ ہے کہ یہود اور نصارہ, یہ جو علماء ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی, انہوں نے دین کا چہرہ بگاڑ دیا. عام سلیم الفطرت انسان جو نیک لوگ ہیں, ان کا اعتماد ان مذہبی لوگوں پہ نہیں رہا. تو وہ دل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ کوئی نیا رسول بھیجیے. 500 سال ہو گئے اور رسول نہیں آیا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو دعا ہے, یہ جو احساسات ہیں نیک لوگوں کے, یہی احساسات سورۃ الفاتحہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیے. یہ پورے قرآن کے نازل ہونے کا یہ صورتحال ہے جس میں عام سلیم الفطرت انسان دعا کر رہے ہیں. دعا سورۃ الفاتحہ, اور سورۃ الفاتحہ کے جواب میں جواب دعا پورا قرآن. تو انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ میں کہ انٹروڈکشن میں نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ یہ پورا قرآن سورۃ الفاتحہ کا جواب کیسے ہیں, اور وہ کیسے اسی تھیم کو لے کے چلتا ہے پورے کے پورے قرآن میں, اور اپنے کیریکٹرز کو کتنی مضبوطی سے ایڈریس کرتا ہے. تو یہاں یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے. اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے اور آخر میں پھر آپ سے سوالات کا سیشن سٹارٹ کریں گے. دوسرا ٹاپک ہمارا کانشیس پیرنٹنگ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, معاف کیجیے گا, میں نے آپ کو بتایا کہ پیرنٹنگ ایک علم ہے. اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں جاتی, اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میرے گھر کے سامنے ایک آبشار ہو, بہت ہی خوبصورت منظر ہو, لیکن میرے گھر کے سامنے ہو تو یہ فطری بات ہے کہ میں اس کی طرف توجہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے قریب ہے. لیکن اسی آبشار کو, اسی بہت ہی فطری منظر کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, دور دور سے. اب پیرنٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ لوگ شادی کرتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, مساجد میں جاتے ہیں, والدین کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی کہ بچوں کی تربیت کی سب سے پہلی درس کا اس کا گھر ہے. مطلب آپ دنیا کے بہترین اداروں میں بھیج دیں بچوں کو, سب سے زیادہ اثر بچوں کے اوپر جو رہنا ہے وہ گھر کے ماحول کا رہنا. تو بچوں کی نیڈز کیا ہیں, مختلف سٹیجز میں ان کی ذہنی اور نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, اور سب سے اہم بات, خدا کے ساتھ اپنا تعلق ان کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کا تعلق بھی خدا کے ساتھ جڑے. یہ اس کو کہتے ہیں کانشیس پیرنٹنگ. مطلب اگر ہم مسلم پیراڈائم میں دیکھیں, مطلب اس کو اگر اسلامک پیراڈائم میں دیکھیں, تو ہم
सबसे अहम चीज जो पेरेंटिंग में देखते हैं उसको देखते हैं हम गॉड कॉन्शियस पेरेंटिंग। मतलब वो लोग जो गॉड पे बिलीव करते हैं उनके लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है, और उन लोगों पे जो गॉड पे बिलीव नहीं करते या गॉड पे बिलीव करते हैं लेकिन आखिरत पे बिलीव नहीं करते, उनका बिल्कुल पेरेंटिंग का तरीका डिफरेंट होगा, अप्रोचेस डिफरेंट होंगी। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग पे आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं, और पहला टॉपिक है हमारा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन के बड़े बच्चे भी, कौन सा अमल है, कौन सी एक्टिविटी है जो उनके साथ अगर आप करें तो आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल एकेडमिक हवाले से। तो वो कौन सी एक्टिविटी है? तो माहिरीन बताते हैं कि सबसे अहम एक्टिविटी जो बच्चों के साथ की जा सकती है वो उनके साथ गुफ्तगू है, वो उनके साथ बात करना। मतलब रिसर्चेस बताती हैं कि एक बच्चा जिनके वालिदैन उससे गुफ्तगू नहीं करते और वो बच्चा बाकी तमाम मजामीन स्कूल में जाके पढ़ता है, मुमकिन है कि वो बच्चा बाकी मजामीन में सिर्फ इस वजह से कमजोर रह जाएगा कि उसके वालिदैन उसकी बात नहीं सुनते या बात नहीं करते। जब करते हैं तो अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से बातें करें या बच्चों की बातें करें, और ये खुसूसन छोटे बच्चों की बात की जा रही है। मतलब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बच्चों की बातें और बच्चों से बातें। उमूमन जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं वो एजुकेशन के हवाले से होंगी। जी आपने क्या पढ़ा, एग्जाम कैसे था, स्कूल गए थे, लड़ाई हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, टीचर ने कैसे पढ़ाया था, हैं कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वैसे पहन, ये हैं बच्चों से बातें। बच्चों की बातें ये है कि वो फील कैसे कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में, उनको कौन सी चीजों की जरूरत है, उनकी नीड्स क्या हैं स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली, उनकी नीड्स क्या हैं, उनसे गुफ्तगू करना। मतलब बच्चों को वो कहते हैं टेलिंग से आप टॉकिंग में शिफ्ट हो, मतलब बताने से बातें करने में शिफ्ट हो। मतलब यहाँ एक फ्रेज भी लिखा हुआ होगा, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम टेलिंग मोड टू टॉकिंग मोड। मतलब हर वक्त बताना, इंस्ट्रक्ट करने से हमें महफिल लगाना और गपशप लगाने में इस चीज को कन्वर्ट करना होगा अपने रिलेशन को। तो ये सबसे अहम तरीन चीज है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, और अगर आप इसको बच्चों के साथ करना शुरू कर दें तो उसके पॉजिटिव जो नतायज हैं वो बहुत ही जल्द आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां सवाल पैदा होता है कि बच्चों से क्या बातें की जाएं। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं ये कह के आपको यहां छोड़ दूं तो मैंने असल में आपका मुश्किल को और बढ़ा दिया। तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स मौजूद हैं जो बच्चों के साथ किए जा सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, खुदा के साथ अगर ताल्लुक, तो सबसे अहम चीज ये है कि आप कुरान पे गुफ्तगू करें। कुरान क्या है, किस पे नाजिल हुआ था, इसके किरदार कौन कौन से हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे अहम बात, आखिरत क्या है, ये जिंदगी क्या है, खुशी क्या है, गमी क्या है, गुस्सा क्यों आता है, कामयाबी क्या होती है, जरूरतों में और चाहतों में क्या फर्क होता है। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं, और इस गुफ्तगू में ज्यादा से ज्यादा मौका दें, ज्यादा से ज्यादा मौका दें कि बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं, मतलब जिसका आंसर यस और नो में नो। ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें वो एलाबोरेट करें, गुफ्तगू करें। तो ये कॉन्शियस पेरेंटिंग थी, इसमें छोटी सी टिप थी। और बाकी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू बढ़ सकती है, वरना इसको हम इंशाअल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। हमारे फेसबुक के हजरात भी क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और हमारे जो यहाँ मौजूद हैं लोग जूम में, वो भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मैं हाजिर हूँ क्वेश्चन के आंसर करने के लिए।
ہاں جی یہ کون کر رہا ہے یہاں لائنز لگا رہا ہے؟ سر ایم ڈی اسماعیل صاحب یہ لائنیں ایم لگا رہے ہیں. اسماعیل صاحب میرے خیال میں بنگلہ دیش سے ہیں اور یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. اور چلیں کوشچنز ہوں کوئی تبصرہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کوشچن نہیں ہے سر، ایک عرض ہے. اچھا ایک منٹ، میں ویسے تو پہلے بات کر رہا تھا، آپ کی بات کو سننے کے لیے مجھے نا ہیڈ فون لگانا پڑے گا. تو جسٹ اے وائل آئی ہیو ٹو. جی آپ کوئی کوشچن کوئی تبصرہ؟ جی سر یہ ایک عرض تھا کہ قرآن پاک کی کلاس تھوڑی سی لمبی کیجیے، ٹائم کم نہیں ہے. آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. ہلو.